اب اس میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی کرمنل اوفنس بھی اس حوالے سے ہوا؟ یہ والی سٹوری میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ ہم نے 2018 میں بھی کی تھی، لیکن اس وقت یہ ویڈیوز ہمارے پاس موجود نہیں تھی، اور شاید پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کئی دفعہ سنا کہ جی سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور ایک منڈی لگ رہی ہے، ووٹ بک رہے ہیں، لوگ ووٹ خرید رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن میں ووٹ خرید کے لوگ آ گئے، اور اس طرح کی باتیں چلتی رہیں۔ مجھے تو یاد نہیں پڑتا، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس طرح کی، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے میران گیٹ میں دیکھا تھا، ایفیڈیوٹ سامنے آئے تھے، کچھ چیکس وغیرہ سامنے آئے تھے، لیکن ویڈیوز باقاعدہ طور پہ سامنے نہیں آئی۔ اگر آئی تو میری بالکل تصحیح کیجیے گا، درستی کیجیے گا۔ تو یہ وہ شرمناک مناظر ہیں جو ہم نے آج آپ کو دکھائے، اور اس کہانی کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات 2018 کے ہونے تھے، اور اس میں جو ہماری اطلاعات تھیں، بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ 2018 میں جب ہم نے یہ خبر بریک کی تھی پہلی دفعہ، کیا خبر بریک کی تھی ARY کے فورم پہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ اب جو ناظرین میں آپ کو دستاویز دکھانے جا رہا ہوں، یہ وہ سورس ڈاکومنٹ جو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کو ملا، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 27 فروری کو اسلام آباد میں جو پیمنٹس ہیں اس کی اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے کہ 3 کروڑ 80 لاکھ پیمنٹ ہوئی، گرینڈ ٹوٹل بھی اس میں لکھا ہوا ہے 11 کروڑ 40 لاکھ۔ جو ٹوٹل پیمنٹس ہوئی تھی 1 ارب اور 20 کروڑ روپے تھی، جس میں سے الزام یہ کہ پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں جن کے نام ہے انہوں نے 60 کروڑ لیے۔ پھر 28 فروری کو الزام یہ ہے کہ پشاور میں پیمنٹس کی گئیں، اور عمران خان سے آپ نے خود سنا انہوں نے 4 کروڑ کا ذکر کیا۔ پھر 1 مارچ کو پشاور میں پیمنٹس ہوئیں جس میں اماؤنٹ 3 کروڑ کا بتایا جاتا ہے۔ 2 مارچ کو بھی پیمنٹس پشاور میں ہوئیں۔ 2 مارچ کو زرین زئی ان کو بھی کچھ بات چیت ہوئی تھی، اور الزام یہ ہے کہ ان کو 3 کروڑ دیا گیا، آفر دی گئی، انہوں نے الزام یہ ہے کہ 5 کروڑ مانگے، لیکن ان سے بات نہیں، اور اگلے دن انہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ تو یہ وہ ناظرین سورس ڈاکومنٹ تھا جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ تحقیقات کی، اور اب ان ممبران جن پہ الزام لگائے انہیں شو کاز نوٹس کر دیا، شو کاز نوٹس کیا گیا، اور آج تقریباً 3 سال بعد ناظرین یہ ویڈیوز بھی سامنے آ گئی۔ اور اس دوران ہوا کیا؟ اس دوران ہوا یہ کہ ان میں سے چند لوگوں نے قرآن اٹھا کے بھی کہا کہ جی انہوں نے پیسے نہیں لیے، کچھ نے ڈینائی کیا، کچھ نے کہا کہ جی ہم نے کسی کے بہاف پہ یہ پیسے لیے، لیکن اپنی کارروائی جو انہوں نے ڈالی تھی وہ سینیٹرز کا ہے، وہ سینیٹرز آج بھی موجود ہیں سینٹ آف پاکستان میں۔ کیا وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں کہ کس نے کن کو ووٹ دیے؟ کیا یہ تحقیقات آگے چلیں گی؟ کون یہ تحقیقات کر سکتا ہے؟ کیا FIA کا دائرہ اختیار اس میں بنتا ہے؟ آج جب یہ ویڈیو سامنے آئیں تو شام سے لے کے اب تک خیبر پختونخوا کے جو لا منسٹر تھے محمد خان صاحب، سلطان محمد خان صاحب، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے استعفیٰ خود نہیں دیا، استعفیٰ انہوں نے اس لیے دیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آج جب کابینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی اس کے دوران پتہ لگا کہ جناب یہ خبریں چل رہی ہیں، اور جب ان کے سلطان محمد خان صاحب کا نام آیا، تصویریں آئیں اس میں، تو انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو کہا کہ جی ان سے استعفیٰ لیا جائے، اور پھر نے کہا گیا کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں۔ تو 3 سال کے دوران جو پچھلے انہوں نے اپنے ووٹ بھی دیے اور یہ ویڈیوز میں نظر بھی آ رہے تھے، اور آج ان سے استعفیٰ لیا گیا، یہ بطور لا منسٹر وزیر قانون خیبر پختونخوا یہ کام کرتے رہے۔ اب اس میں ناظرین جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں، ٹوٹل ایلوکیشن جو تھی جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں اور جس کا ہم نے آپ کو 2018 میں بتایا تھا، تقریباً 1 ارب 20 کروڑ روپے تھے، اور 30 لوگوں کو اس میں رابطہ کیا گیا تھا۔ ان 30 میں سے 15 پاکستان تحریک انصاف کے تھے، ہمارے ذرائع کے مطابق 7 اس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، 3 قومی وطن پارٹی کے تھے، 1 صاحب کا تعلق ANP سے تھا، اور 3 لوکل لیڈرشپ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جن کو کہ پیمنٹس اس حوالے سے کی گئی تھیں، اور پیمنٹس جو تھیں کسی کو 3 کروڑ 80 لاکھ دیے گئے، کسی کو 4 کروڑ دیے گئے، اور کچھ کو صرف 3 کروڑ روپے دیے گئے، اور ان میں سے اکثر کی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ ہم نے آج آپ کو ARY پہ دکھائی بھی۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.